یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل. وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ اور دین الہی کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس دنیا میں جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا، ایک جامع تعبیر میں کئی تعبیر کہی جا سکتی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ سراسر سراپا عدل و انصاف اختیار کیا جائے. یہ دنیا، کائنات کا پورا نظام اسی عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہے. عدل یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ہر حقدار کو اس کا حق دینا. اس کی ضد ہے ظلم، یعنی کسی چیز کو اس کا حق نہ دیا جائے یا کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے. عدل سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پوری دنیا کا کوئی بھی معاملہ دیکھیے آپ، آسمان، زمین، پیڑ، پہاڑ، پودے، قدرت کا جو نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ بالکل متعین ہے، فٹ ہے، اور ایک باریکی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہر پرزہ کائنات کا اپنا کام کر رہا ہے. اس کو اور اچھے انداز میں سمجھے کہ ایک ہم اور آپ کوئی مشین بناتے ہیں، کوئی انجن ہے، پارٹ ہے، گاڑی ہے، گھڑی ہے، ایسی کوئی چیز بناتے ہیں. ایک جانکار آدمی جب اسے بناتا ہے تو کون سا پارٹ کہاں لگانا چاہیے اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جب اسے اس کے مقام پر لگاتا ہے، صحیح سائز اور اس کی طاقت، قوت، رفتار مختلف جو اس کے پیمائش ہوتی ہے اس کا لحاظ کر کے لگاتا ہے تو وہ مشین ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہے. موٹی سی مثال لیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں گاڑی میں، موٹر گاڑی یا 2 ویلر 3 ویلر جو بھی چل رہا ہے، ٹائر جہاں ہوتا ہے وہ وہاں ٹائر ہے تو وہ پہیہ گھومتا ہے اور گاڑی چلتی ہے. اگر ٹائر کو اس کے مقام کی بجائے اوپر لگا دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. اس کو اس کے مقام پر نہیں رکھا گیا، گاڑی چلے گی کیا؟ ایک سیدھی سمپل یہ مثال سامنے رکھیے اور پھر اس حقیقت کو سمجھیے کہ اسی طریقے سے دنیا میں اگر کہیں کوئی ناانصافی ہو، ظلم ہو، تو ضرور بگاڑ آئے گا. گاڑی کے چلنے میں کچھ نہ کچھ خرابی آئے گی، فساد آئے گا، ہاں، اس میں کچھ نہ کچھ برائی پیدا ہوگی جو اس کو ٹھیک ٹھاک نہیں رکھنے دے گی. ہماری اپنی زندگی میں ظلم اور انصاف کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجات ہیں. ہر قسم کے ظلم کو شریعت اسلامیہ نے حرام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا بڑا بھرپور انداز میں حکم دیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے البینات یعنی دلائل کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے الکتاب کتاب نازل کی اور المیزان نازل کیا. میزان جس کا ترجمہ ہم ترازو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور اردو میں بھی وہ کہتے ہیں میزان. میزان ترازو، اللہ نے میزان اتارا، کیا مطلب وہ پیمانہ، وہ اصول، وہ ضابطہ اتارا جس کے ذریعے سے آپ جان سکے کہ زندگی میں کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات اور دنیا میں ہماری سماجی، معاشی، دینی زندگی کے لیے
المیزان شریعت کے ساتھ اٹھا رہا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم کہ شریعت کے اصول و ضوابط ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے کہ کس کا کیا حق ہے، ہم اسے جان سکیں. اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو یہ دیا اور یہ بتایا جتایا کہ جس طرح سورج چاند ستارے اور ساری چیزیں کائنات میں اپنی اپنی جگہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل ایک نظم و ضبط کے ساتھ رواں رواں ہے. اگر ایسے ہی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ، تو جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے، اسے ادا کرنا، اسے جاننا اور پھر اسے ادا کرنا اپنی طاقت قوت کے مطابق یہ لازمی ہے. تبھی آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اطمینان ہوگی، ترقی ہوگی، سعادت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کئی جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں خوب انصاف قائم کرنے والے بنو. قوامین کا لفظ استعمال کیا، قائمین نہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. قرآن ابوالکلام آزاد اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق اور الفاظ کے استعمال سے ایسا غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والے ایک مسلمان کو اسی لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو برپا کیا گیا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا، انصاف کا ساتھ دینے والا ہو، سراسر انصاف کے ساتھ ہو، تائید کرے اور ظلم کا کسی طریقے سے ساتھ نہ دے. آگے جملہ دیکھیے، یہ سورہ نصر کی آیت میں کونوا قوامین بالقسط، خوب انصاف کو قائم کرنے والے بنیے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے. یہ آپ کی ہماری طرف سے اللہ کی گواہی ہوگی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ ادا کرنا ہے، اور جو ظلم ہے نہ ہم اس کو کریں گے نہ کرنے دیں گے اپنی طاقت کے مطابق. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ انصاف کا تقاضا تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو. کوئی گواہی آپ دے رہے ہیں، کوئی حق اور سچ بات کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، تب بھی آپ کو سچ کا، حق کا، انصاف کا ساتھ دینا ہے. یا اپنے والدین یا رشتے داروں کے خلاف بھی تم کو کیوں نہ گواہی دینا پڑے، یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں یہ نہیں وہ کیا اللہ نے کہا آگے کہ وہ اول والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کی سچائی کی گواہی سے کسی کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، ہاں کہ چور ہے، چوری کی ہے، آپ کا رشتے دار ہے، دوست ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں گواہی دوں گا تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو دبنا نہیں ہے، فقیر ہے تو چڑھنا نہیں ہے، ترس نہیں کھانا ہے. مالدار ہے تب بھی سچ بولو، فقیر ہے تب بھی حق بولو، انصاف کرو. یہ ابو غنی ہے وہ فقیر فاللہ اولی بہما، تو اللہ کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تمہارے سامنے جو حق اور انصاف ہے اس کا کام. اللہ نے کہا آگے کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کرنے کے معاملے میں تم خواہشات کے پیچھے نہ چلو. میرے بھائیو، گھر گھر میں ایک ایک معاملے میں آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجیے. ہم لوگ دوسروں کا حساب لینے لگتے ہیں. صحابہ کرام اپنا غور کرتے تھے، دوسروں کو اچھا بولتے تھے. ہم لوگ اپنے آپ کو پارسا بولتے ہیں، دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی، صاحب دوسرے کو بولتے ہیں. تو اللہ تبارک کرے گا کہ خواہشات کی کر گھر میں دیکھیے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، ماں باپ کے درمیان یا بیٹے اور باپ کے درمیان ناراضگی ہے، پڑوسی سے مسئلہ ہے، جماعت میں مسئلہ ہے، قوم و ملت اور شہر میں مسئلہ ہے، غیر مسلموں سے مسئلہ ہے، حکومت سے مسئلہ ہے. کہیں بھی آپ کو جو ہے خواہشات کے پیچھے نہیں جانا ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے. ہم اصول انصاف کے تقاضے کو چھوڑ کر اپنے فائدے کے لیے، اپنی قوم کے فائدے کے لیے، فلاح کے لیے غلط کام کریں. نہیں، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کرنے کے مقابلے میں تم خواہشات کی پیروی مت کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دیکھیے کتنی زبردست بات تھی کہ اب گواہی دینے آپ گئے، اگر تم گواہ کو بولتے ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہ سچ بولتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں، بات کو گھما پھرا کے بیان کیے کہ ہم نے تو جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بھی نہیں بولا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زبان کو موڑتے ہو، توڑتے ہو یا اعراض کرتے ہو، سچائی بیان نہیں کرتے، تو اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، تمہاری نیت کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے. اللہ سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ آیت اور دو مقام پر اللہ نے یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے
کہ تم انصاف نہ کرو, انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑو, میری آپ کی دشمنی ہے, اب میں جانتا ہوں کہ فلاں چیز میں معاملہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے حق میں ہے, آپ سچے ہیں, حقدار ہیں, لیکن چونکہ میں چل رہا ہوں دشمن, لیکن سچ تو اس لیے سچائی گواہ, سچی گواہی نہیں دیتا, وہ کام نہیں کرتا جس سے آپ کو آپ کا حق ملے, انصاف ملے, بلکہ ایسی حرکت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حق سے محروم ہیں. اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے, تمہاری اپنی دشمنی ہے, ناراضگی ہے کسی سے, تو یہ چیز انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. حضرت ایک مستشرق عالم گزرا ہے نظمی لوکا, اس نے اس آیت کو پڑھا, کوٹ کیا اور کہا کہ میں نے دنیا میں کسی مذہب میں انصاف کی ایسی بے لاگ اور دو ٹوک تعلیم نہیں دیکھی جیسی قرآن مجید میں اسلام دیتا ہے کہ اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, اپنے دشمن کے خلاف بھی ظلم نہیں کرنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ اللہ تعالی اعدلوا واقربوا للتقوی, انصاف کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. کتنی زبردست تعلیم ہے یہ انصاف, اور اس تعلیم کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لے کے اسلام کے روشن ادوار میں آپ ملاحظہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ وقت میں بھی جو اصل چیز پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ٹائم کم پڑ جائے گا, اس لیے اختصار سے کام ہوگا. جب سفارش کی گئی کہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے, اونچے خاندان کے چھوٹو آپ غصہ ہو گئے, کہا کہ تجھ سے پہلے کے لوگوں نے یہی ناانصافیاں کی تھی کہ کوئی شریف اور باعزت گھرانے کا کوئی آدمی اگر گناہ کرتا تو اس کے ساتھ نرمی برتتے, کوئی کمزور گھرانے کا آدمی اگر گناہ کرتا تو اس کے ساتھ سختی برتتے. میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ لو سرت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی عورت پہ جھکر کے اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. آج اقوام متحدہ سے لے کر ہمارے پارلیمنٹ اور عدالتوں اور دوسرے جو پنچایت کی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں, سب جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ لکھ دینا چاہیے کہ انصاف کا تقاضا ایسا ہے کہ کہیں بھی گلا نہ بھولے کسی بھی بنیاد پر. بیٹی نے بھی اگر ظلم کیا ہے تو اس پر بھی ویسے ہی انصاف قائم جیسے دوسروں پر. مسلمانوں نے اس کا پاس و لحاظ کیا, غیر مسلم ہو, غیر مومن ہو, اس کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی گریز نہیں کیا, چاہے مقابلے میں مسلمان ہو, وقت کا خلیفہ ہی کیوں ہو. یہ دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بالمقابل غیر مسلموں کا طریقہ, یا وہ لوگ جو مسلمان تو ہے لیکن اسلام کی تعلیمات کو ٹھیک سے اختیار نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, نام کے مسلمان جیسے آج کل ہم میں سے اکثر لوگ ہیں, اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. ظلم سے فساد ہوتا ہے. آج کے ماحول میں میں آپ لوگوں کے درمیان آیا, بہت سارے موضوعات ذہن میں گونج رہے تھے. اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے, مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, قانونی دائرے میں مختلف کارروائیاں احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تازہ کو ایک مسئلہ ہو گیا کشمیر میں پہلگام میں, جسے میڈیا میں کہا جا رہا ہے دہشت گردانہ حملہ, اور اسے پاکستان سے وابستہ بتایا جا رہا ہے. وہ جو بھی ہو, یقیناً انتہائی گھناؤنی اور قابل مذمت حرکت ہے. ایسی ساری کوششیں پوری دنیا میں پلان کی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, اور چاہے اس میں استعمال ہونے والے مسلمان سیکھ کر اپنی صفائی دیتا ہے کہ اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مسلمان سچا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ بے گناہوں کی جان جائے. کتنے بے گناہ ہوا ہمارے گھر. ہمیں تو ایک چڑیا اور چوٹی کو مارنے کے لیے وہ مانیت ہے. ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر ان کو مرنے دیا, نہ خود کھانا کھلایا نہ کھانے کے لیے چھوڑا, وہ مر گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی. ایک بلی کو ظلم کے تحت اگر مارا مسلمان نے تو وہ جہنمی ہو گیا. تو معصوم انسانوں کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو اس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل اور واقعات ہو رہے ہیں, اور پھر اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان ٹارگیٹ ہے, نشانہ ہے. اسلام, مسلمان, مسجد, مدرسہ, قبرستان, اسلامی تعلیمات, اسلامی احکامات, کہیں حجاب تو کہیں اذان پر سوال ہے, کہیں زمینوں پر سوال ہے. اوقاف کے راستے ہمارے قانونی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے مسلمانوں کی پراپرٹیز کو, مسجد و مدرسے کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کا, ان کو بند کرنے کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے. تو کہیں براہ راست ایک عذر پیدا کر کے اپنے گروہوں جیسے حماس کو پیدا کیا, ان سے حملہ کروایا, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. گردے ہیں یہ داعش, اور یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو یہ اعلی کار ہے دشمنان دین کے اسلام کے ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہمارا دشمن ہے اس کی تعریف کرتے ہیں.
یہ ظلم اور عدل کے جو قاعدے ہیں اس میں بھی دھیان دیجیے. عقل کے اندھے بنے ہوئے ہیں. خبروں کے پیچھے کی اصلیت جاننے کے لیے ہم تیار ہیں. بار بار ثابت ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ کیا گیا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ہم بنتے ہیں پھر نہیں بات بنتے ہیں. اسرائیل پر حملہ کیا, کوئی طاقت قوت نہیں تھی مقابلے کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیتنیاہو نہیں کروایا تھا. پھر اس کے بعد پورے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. آج تک بجا رہا ہے. پورا غزہ ایک علاقہ ہوا جس میں 22 سے 23 لاکھ مسلمانوں کی بستی ہے, اس کو کھنڈر اور قبرستان بنا دیا. اور آج بھی بہت برا حال ہے, ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ سارے حالات اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں دینی پس منظر میں, تو کچھ لوگوں کو, نوجوانوں کو, جذباتی لوگوں کو یہ بات اچھی اور نہیں لگتی, سچی نہیں لگتی, سمجھ میں نہیں آتی کہ ارے مسلمانوں کا کیا حال ہے, دشمنان دین کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, اور یہ مولوی صاحب تقوی کی, ایمان کی اور توحید کی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ بات آج کل کئی مرتبہ بار بار دہرائی اور بار بار دہرائی جائے گی. قرآن بھی دہراتا ہے, رسول بھی دہراتے ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کو اختیار کیے بغیر, عدل انصاف کو اختیار کیے بغیر, تقوی, صبر اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائے بغیر ہم عزت, اللہ کی مدد پا ہی نہیں سکتے. دشمن پر غلبہ ہم کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا. لکھ لیجیے, یہ سمجھ میں نہ آئے نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے. میں 2-4 آیتیں, بہت کم ٹائم ہے, آپ حضرات کے سامنے انصاف کی کچھ تھوڑی سی بات میں نے کی. ظلم سے متعلق جو انصاف کی چیز ہے اس کے تناظر میں قرآن کی 2-3 آیتیں, 1-2 حدیث آپ ملاحظہ کریں اور غور کریں, اپنا جائزہ لیں, دوسروں کا جائزہ لیں. جو واقعات اور حادثات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ ہمارا بھی امتحان ہے. اور جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وقت کا ابو جہل ہو, فرعون ہو, نمرود ہو, حامان ہو, کوئی سب ہو, کوئی جماعت ہو, کوئی قوم ہو, اگر وہ حق کی دشمن ہے تو کتنے بھی اس کا دور کرے, بالآخر اس کا انجام ناکامیابی ہے اور اللہ کے عذاب اور اس کے قانون کا شکار ہونا ہی ہے. ہم لوگ بے صبری کرتے ہیں. اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو کتنے سالوں سے فرعون ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پہ, 1 سال 2 سال 5 سال نہیں, بددعا کی اور بددعا قبول ہونے کے بعد تب مفسرین لکھتے ہیں سورہ یونس میں جو بددعا موسیٰ ہارون کی کہ اس کو تباہ کرتے, یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, ایسا ایسا ظلم کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی, بددعا قبول ہو گئی. کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال بعد فرعون پر عذاب آیا, ڈوبا. ہم لوگ جلدی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے, کب کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے. ہماری دعا کرتے ہیں سوچتے کل قبول ہو جائے, اور ہم سدھرنے ہیں, توبہ کرنے کے بعد رمضان میں تھوڑی سی بات ہی کرتے ہیں تو رمضان کی فوراً بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے. ہمارا یہ حال ہے. اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت کرتا رہے. تو ظلم سے متعلق پہلے 2-3 آیتیں ہیں, اور پھر ہم کیا ظلم کرتے ہیں تھوڑا سا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اس کے پیچھے سے آپ مضمون پڑھیں گے تو اللہ نے تباہ ہونے والی ماضی کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. ان پر کیا عذاب آیا, ان کی مختصر رودات بیان کی. نبی کی دعوت, تعلیم اور پھر ان کا رویہ, پھر اللہ کا عذاب, ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا. اس سے پہلے قوم شعیب اور دوسری قوموں کا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اسی طریقے سے تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, تمہارے رب کی پکڑ, گرفت, شکنجہ اسی طرح کستا ہے. اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ, جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. ہاں, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, جبکہ وہ ظالم ہوتی ہے. اگر وہ ظلم کی شکار ہے, ظلم کر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ پکڑتا اسی طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ان اللہ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ, کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے. ہمارا آپ ظلم کریں فوراً عذاب نہیں آتا, یہ کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے, موقع دیتا ہے, توبہ کر لو, سدھر جاؤ, حقدار کو حق دے دو. مسجد توڑ دی, مندر بنا دیا, مسلمان دیکھ کے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ نے گھر توڑ دیا, کچھ نہیں ہوا. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا؟ کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, اور فوراً نہیں ہوتا. سالوں تک بیت اللہ کو لوگوں نے توڑا, ہاں بیت اللہ نے شرک کی نجاستوں کو سے آلودہ کیا اس کو, لیکن اللہ نے کچھ موقع دیا, ڈھیل دیا. ہم اس کے قانون, اس کی حکمت, علم کو نہیں سمجھ پاتے اور شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر موقع نہیں دیتا. اور پھر یہی آیت اللہ کے رسول فرمائے پڑھی کہ اسی طریقے سے تمہارے پروردگار کی پکڑ ہوتی ہے کہ جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر انہیں بخشتا نہیں. تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت ہی دردناک المناک ہوتی ہے. یہ قرآن کی ایک آیت تھی. اب اس ایک آیت کے تناظر میں پچھلی ساری قوموں کے واقعات سامنے لے آئی گی. کسی قوم کو زمین میں دسایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو، ہر قوم کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا. یہ ہم غور کرتے جائیں اپنے بھی گناہوں کو، اور جو لوگ مسلمانوں کی اوقات پر بری نظر ڈال رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر بم برسا رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، وہ بھی ظالم. اللہ کا فرمان غلط نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا کردار ہے، آپ کے اپنے کیا فریضے ہیں، ہمارا کیا فریضہ ہے، پہلے غور کریں. اب یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہی ظلم ہے. آپ دیکھیے، میں جو پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، دونوں طرف سے ظلم نظر آ رہا ہے. ہم دوسرے کے ظلم کا گناہ ہو رہے ہیں، ہم بھی ظالم ہیں، اور ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے ان کا ظلم. یہ قرآن کہتا ہے، میں آگے کی آیت جو پڑھوں گا اس کو غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسی قومیں ہیں جن پر ہم نے طوفان بھیجے، بگولے بھیجے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں جن کو چیخ نے دبوچ لیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور وہ اوندے منہ مرے کے مرے دھرے کے دھرے رہ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا جیسے فرعون آل فرعون. طوفان آیا، بستی پلٹ دی گئی، قوم لوط. ہوا تیز آندھی چلی، قوم عاد، قوم ثمود. قوم عاد پر اللہ نے کہا وما کان اللہ، یہ جو اللہ نے کیا، کوئی پھنس گیا، کوئی ڈوب گیا، کسی پر طوفان آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، تو اللہ نے کوئی ظلم کیا؟ نہیں. وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. یعنی قوموں میں اللہ کا جو عذاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لوگوں کے اپنے مظالم کا نتیجہ ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن میں یہ مضمون بہت کثرت سے ملے گا. ابھی میں دوہرا رہا ہوں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ مولانا تو ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں. کہاں جانتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم جانتے تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ کیا وہ ہوتا جو آج ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں خشکی اور قریب فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ماحولیات خراب ہو رہے ہیں، نظام خراب ہو رہا ہے، ظلم و ستم، دہشت گردی، ایک دوسرے پر زیادتی، یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ لوگوں کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں حکومت کا جبر اور ظلم ہے. یہ اگلی آیت سورہ انعام کی آیت کا ایک ٹکڑا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. بہت غور سے جو میں نے کہا تھا، غور کیجیے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. بما كانوا يكسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں. اس کی تشریح پڑھیے، میرے ہاتھ میں کاغذ، علامہ ابن قیم کا لمبا چوڑا بیان بہت پیارا ہے. یہاں موقع نہیں ہے کہ میں پورا پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے. اگر آپ اپنے سے نیچے اور اپنے متعلقین پر ظلم کریں گے، آپ کسی دوسرے کا حق ماریں گے، بہن کا حق مار رہے ہو، بیٹے کا حق مار رہے ہو، فلاں اور فلاں کا حق مار رہے ہو، اپنے مزدوروں کا حق مار رہے ہو، کسی سے قرض لے کے ٹال مٹول کر رہے ہو، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. ظلم کی بہت سی شکلیں ہیں. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر آپ سے زیادہ طاقتور ظالم کو متعین کرے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں، ہمارا جیسا عمل ہوگا ہمارے حکام ویسے ہوں گے. علامہ ابن قیم نے اپنے دور میں لکھا کہ آج کے حکام کیسے ہیں. ہم برائی کا کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر عمر صدیق اور عمر فاروق جیسے حکام ملے، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، راتوں کو گشت کر کے حاجت مندوں کو ڈھونڈنے والے. کہا امیر معاویہ اور ان جیسے ان کے بعد کے جو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق سے کم کر دے کہ ہم ان کے لائق بھی نہیں ہیں. یہ علامہ ابن قیم اپنے دور میں کہہ رہے ہیں. ہم کس لائق ہیں؟ ہم پر کیسے لوگ مسلط ہوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ہشام ابن عروہ، ظلم سے متعلق اور آیت ہے، ٹائم نہیں. حضرت ہشام ابن عروہ مشہور تابعی اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عروہ بنت اویس، اردو میں پیش کرتا ہوں، یہ ایک اور خاتون اور ایک عورت تھی. اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ مقدمہ ڈالا. ان کی ایک زمین تھی، تو کہا کہ انہوں نے میری زمین کا کچھ حصہ لے لیا. عروہ یہ کہہ رہی ہے سعید بن زید کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو وہ نام لے کر اکٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ملے گی آپ کو. یہ ایسی شخصیت تھی کہ دعا کر دے تو قبول ہوتی. تو ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے میری زمین لے لی اور اپنا مقدمہ مروان کے پاس پیش کیا. مروان بن حکم ان کے پاس مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ سعید نے ان کی زمین لے لی ہے. حضرت مروان نے ان کو بلایا، حضرت سعید بن زید کو، اور پوچھا کہ یہ ایسا دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ نے اس کی زمین لے لی. حضرت سعید نے کہا کہ کیا میں اس کی زمین ہڑپ کروں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سن رکھا ہے. تو مروان نے پوچھا کہ آپ نے کیا سن رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا من اخذ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اخذ شبرا من الارض کیا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 اراضین یوم القیامہ. کہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ نہیں ہے اس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت، یہ ہاتھ کا میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت زمین ظلم کرتے ہوئے کسی کی اگر ہڑپ لے لے تو قیامت کے دن اسے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق. یہ حدیث بخاری میں ہے اور واقعہ مسلم شریف میں ہے پورا. تو جب یہ حدیث پیش کی حضرت سعید بن زید نے، مروان صحابہ اور صحابہ کرام کے مقام اور ایمان کو پہچانتے تھے، تو مروان نے کہا کہ میں آپ سے اس حدیث کو سن لینے کے بعد اب آپ سے کوئی اور دلیل نہیں مانگوں گا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، میں سمجھ گیا کہ یہ غلط ہے. تو حضرت سعید نے یہ سننے کے بعد اس عورت کو بددعا دے دی کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اللہم ان کانت کاذبہ فحمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا بنا دے اور اسی زمین میں اس کی زمین ہے اسی میں اس کو موت دے دے. تو راوی کہتے ہیں کہ آگے زیادہ دن نہیں گزرا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن اسی اندھے پن میں جا رہی تھی کہ اپنی زمین پہ ایک گڑھے میں گری اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی. اس واقعے کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق؟ ایک تو زمین ظلمن لینے والی حدیث آ گئی. ہم میں سے کتنے لوگ کتنوں کی زمین لیتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کی، کمزور آدمی کی. ہمارے یہاں بھی دیکھیے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو دوسروں کی زمین لے کر چھین کر جو ہے دی جا رہی ہے، مائننگ کی جا رہی ہے. رونا رو رہے ہیں، ہم اوقات کی بات کر رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، جنگل کاٹے جا رہے ہیں. آدیواسیوں کی زمین کا ان کا حق جو تھا گورنمنٹ کی طرف سے متعین قانون میں تبدیلی کر کے ان کو ہڑپا جا رہا ہے. ابھی مسلمانوں کی باری لگی ہے، اس کے بعد اور بھی باریاں لگے گی. تو ہماری زمین ہڑپی جا رہی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ اوقات کی بےایمانی کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ وضاحت کرتے. پورا ہندوستان جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی مقصود ہے ہی نہیں، زمین پر نظر ہے. اور قانون جو بنا ہے مسلمانوں کو حق دلانے، غریب مسلمانوں کو کام کرنے کے لیے نہیں. اور اگر کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو وہ سوچ لے وہ وقت میں گڑبڑی کر رہا ہے یا بہن کی یا بیٹی کی زمین کو مار رکھا ہے، کسی پڑوسی یا بھائی کی، کمزور کی، کوئی بھولا بھالا آدمی تھا اس کی زمین کو ہڑپ لیا، کاغذات میں ہیر پھیر کر کے. اس حدیث کو سامنے رکھے قیامت کے دن ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بات جیسا ہے دکھاتا ہے. آپ دوسرے کی زمین ہڑپ کریں، ہم کریں تو ہماری زمین اللہ مسلط کرے گا ہمارے اوپر، اس سے بڑا ہڑپے گا. اور یہاں دوسرا ایک پہلو یہ کہتے سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب مظلوم تھے، جھوٹا مقدمہ اور دعویٰ دیا گیا تو بددعا دے دی. مظلوم بددعا دیتا ہے تو اس کی ہائے ضائع نہیں ہوتی. ہم اگر اپنے سے چھوٹوں پر کسی پر ظلم کر رہے ہیں وہ ہم کو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے، سماج میں ہمارا اثر رسوخ ہے، طاقتور ہے، عہدے دار ہے،
ہاں کوئی گنڈا ہے, کوئی اور طاقت رکھتا ہے, کوئی اور حیثیت رکھتا ہے, کسی مسجد میں, مدرسے میں, ادارے میں, کمپنی میں, فیکٹری میں کوئی ذمہ دار ہے, کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے کہ ابھی میں انصاف کی گہار لگاؤں گا تو نوکری سے ہاتھ دھو دوں گا, دب جاتا ہے. تو آپ نے اس کا حق مارا ہے, دل میں اگر اس نے بد دعا دے دی تو آپ کے گھر پہ بلڈوزر چل سکتا ہے, آپ طوفان کا شکار ہو سکتے ہیں, زمین میں آپ یا آپ کی زمین, آپ کی فصل تباہ ہو سکتی ہے, دھس سکتی ہے. یہ روحانی اسباب ہے جو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے لاجیکل. میں نے گزشتہ کئی خطبوں میں بیان کیا, مثالیں دی قرآن کی, کہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص اکڑا, اللہ نے اس کے دعا کو تباہ کر دیا, وہ بعد میں ہاتھ ملنے لگا کاش کہ میں شرک نہیں کرتا, یعنی میں نے شرک کیا اس لیے میرا باغ تباہ ہو گیا. ہم نہیں مان رہے آج کہ شرک کرنے سے, کفر کرنے سے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہم پر عذاب آ رہا ہے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم کو مانو نہ, کہاں معلوم ہے. تو مولوی صاحب جب اس کا حل بتاتے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کا کی بنیاد ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہم سدھرتے ہی نہیں, عقیدہ سنبھالتے ہی نہیں, شرک اور بدعت نہیں چھوڑتے. آئیے آخری حصہ, بہت 2-4 منٹ بچے, میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ظلم اور انصاف کے تعلق سے میں نے تھوڑا سا جو عرض کیا اس پر زیادہ غور کیجیے اور دلائل دیکھیے. میں نے سب کو سمیٹا نہیں ہے, بس ایک دو مثال کا نمونے کا دکھایا. اللہ نے عدل کا انصاف دیا, ظلم سے منع کیا. ظلم کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے, کسی کا جھگڑا نہیں ہے کہ ظلم کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے, انصاف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. انصاف کرنے سے آپ کو وقتی طور سے چاہے نقصان دکھاؤ, انجام اچھا ہوتا ہے. اور انہوں کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا جاتا ہے, علامہ ابن تیمیہ کی زندگی ہوا روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کے ساتھ کسی حکومت کو قائم نہیں رکھتا, چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو, مسلمان کی حکومت ہو. اگر وہ ظالم ہے اللہ تباہ کر دیتا ہے, اور انصاف کے ساتھ کسی حکومت کو چھینتا اور تباہ نہیں کرتا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کتنی پیاری بات ہے. یہ ظلم اور انصاف کے تعلق سے اللہ کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا. اب ظلم کیا کیا ہے اور ہمارے درمیان کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں, غور کیجیے. کہ میں دنیا کی بات زیادہ زور دے کے کہہ رہا ہوں, حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہوگی. اللہ کے رسول اللہ حدیث قدسی ہے, لمبی مسلم شریف کی کاش وقت ہوتا کہ اللہ نے کہا ہے میرے بندو, میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے اور آپس میں تمہارے درمیان بھی اسے محرم بنا دیا. پھر آگے کہا کہ تم نے کہا ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کو جس کو میں کھانا کھلاؤں, مجھ سے کھانا مانگو. تم نے کہا ہر شخص رنگا ہے جس کو میں کپڑا, پوری لمبی حدیث. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اور انصاف کی یہ تعلیم بالکل واضح اور صاف صاف بیان. اب ظلم کیا کیا ہے ہماری زندگی کے اندر, عقائد سے لے کے اعمال تک مظالم کی ایک لمبی فہرست ہے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے, سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ سب سے بڑا انصاف ہے توحید, توحید عدل. یہ تھوڑا سا ٹائم ہے نا. عدل توحید یہ جمع العدل ہے, تمام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والی جامع چیز ہے. اگر کوئی آدمی توحید پر نہیں ہے, مشرک ہے, کافر ہے, کتنا بڑا بھی وہ انصاف کرنے والا دکھائی تو وہ ہر ایک کا حق سمجھے گا یا ادا ہی نہیں کر سکتا. سب سے بڑے فساد کی وجہ دنیا میں ہے صرف یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اس کو تفصیل سے لاجیکل سمجھا سکتا ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. غور کریں کہ توحید ہوگی تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, آخرت میں جواب دہی کا تقاضا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کیوں امیر بننے کے باوجود امیر المومنین خلیفہ بننے کے بعد راتوں کو گشت کر رہے, کیا وجہ تھی؟ گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتے تھے. آج ایک چھوٹے سے کارپوریشن اسمبلی میں جانے والا آدمی ڈھوکڑے سے کوٹھی میں وہ آ جاتا ہے, بنگلے میں آ جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں اس کا حق ہے. اور وہاں ایک آدمی مالدار تھا, عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنا تو غریب ہو گیا, دنیا میں آ گیا. یہ فرق کیوں ہے کہ بھائی توحید اور عقیدے کا کہ ہم کو ذمہ دار بنایا گیا تو اللہ ہم سے پوچھے گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ کوئی عورت, کوئی بھوکی, کوئی جانور مظلوم رہ گیا تو اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ تم کو خلیفہ امیر بنایا گیا تھا, تم نے کیا کیا؟ جواب دہی کا احساس توحید سے آتا ہے. اس کی تفصیل میں لاجیکل نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ بیان کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا انصاف توحید ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. قرآن میں 20 آیتیں بلکہ 50 آیتیں شرک اور کفر کے برے نتائج پر دلالت کرتی ہیں. اگر صرف شرک کے نقصانات آپ جنہیں ایک کتاب تیار ہو, کتنے نقصان ہیں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں,
قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, جو لاجیکل طور پر بات کرتے ہیں, غور کریں قرآن کی آیت پر ایمان ہے تو, ورنہ قرآن نہیں مانتے تو پھر کافر ہے. ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, ان کے لیے امن ہے. امن یعنی بچاؤ, یعنی ہم ظلم سے بچیں گے, اللہ کے عذاب سے آخرت میں بچیں گے, دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے. امن رہے گا. کب رہے گا؟ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا. ایمان اس کی اصول ہو, شروع ہو, تقاضے ہو, سراسر انصاف. اور ایمان کی چیز جو کفر ہے وہ سراسر ظلم ہے. اگر ایمان کے ساتھ ظلم آ گیا, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ تم نے ملاوٹ نہیں کی, ظلم کی یعنی شرک کی, بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول کا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. اگر شرک نہیں کیا تو تمہارے لیے امن ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو امن نہیں ہے. آپ پر اسرائیل بھی بمباری کر سکتا ہے, پریوار بھی جو ہے آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلا سکتا ہے, آپ کی اوقات کی زمینیں, مسجدیں, قبرستان, اس کو کوئی چھین سکتا ہے. آپ کا اپنا گھر چھین سکتے ہیں, آپ کے بچوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں, 4 سال 5 سال ہو جائے, ضمانت کی دوسری بات ہے, سنوائی نہیں ہوگی جیسا کہ ہو رہا ہے. یہ واقعات میں شاید سب کو ذکر نہیں کرتا ہوں, غور کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ کی جنہوں نے, ان کے لیے امن نہیں ہے. امن رہنا ہے تو ظلم سے بچنا ہے. اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کرتے ہوئے آیت بھی پڑھی, لقمان, حضرت لقمان کا قول, یہ شرک عظیم گناہ ہے, عظیم ظلم ہے, ظلم سب سے بڑا ظلم. تو اللہ کے حقوق, اب میں یہاں رک کے, کاش ٹائم ہوتا, یہاں بہت ضرورت تھی وقت کی, لیکن میں نہیں بھول پاؤں گا. آج میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں میں شرک والا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا یہ گلبرگہ شہر ہی لے لیجیے, کلبرگی اب نام ہو گیا. یہاں کتنے غیر اللہ کے مقامات اور مراکز ہیں, بولنے سے ہم ڈرتے ہیں, یہ مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں. نبی کی دعوت جہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری وہاں آگے ختم ہو جاتی ہے, اور دعوت بند دینے کی بات کرتے ہیں. شرک کا رضاعت نہیں کر سکتے تو آپ دعوت دینے والے کیسے ہیں؟ غیر اللہ کے مادے پہ آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے وہاں. شرک کے مقامات پر آپ کے شہر میں اور پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں. اب قرآن کی آیتیں اٹھائیے, لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر فتقعدوا مذموما مخذولا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی معبود کو بناؤ گے, اختیار کرو گے, تو مذموم اور مخذول, بے سہارا ہو, اللہ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی, تمہاری مذمت بیان کی جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر قرآن پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں میں, آج ہماری بچیاں, عورتیں جادو ٹونے کرا رہے ہیں, جادوگروں کے پاس, کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں, جا رہی ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گندا تعویذ اللہ کے رسول نے کہا جس نے کمیمہ لٹکایا, تعویذ لٹکائی, اس نے شرک کیا, غیر اللہ کی قسم کھائی, شرک کیا. یہ شرکیات ہمارے یہاں ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کا واقعات اور ان کی بڑائی بیان کر لے, کرامات بیان کر لے, تو ایسی بات جو اللہ کی خصوصیت ہے. رسول بھی جو نہیں کر سکتے ان بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, یہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک اکبر ہے. اور بولیے, ڈٹ کے بولیے, شرک کو شرک بولیے, کم سے کم اپنے آپ کو عذاب سے بچائیے. ماننے والا مانے, نہ مانے, یہ توفیق کی بات. تو بہرحال یہ ایک لمبی بات کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں نوجوانوں میں شرکیات آ رہی ہے. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں اہل حدیثوں میں بھی شرک اور کفر کے ماننے والوں کی تائید لوگ کریں گے. آج ہمارے یہاں, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, بار بار کہتا ہوں, پچھلی مرتبہ یہاں کہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے, میں نے اس کا جواب دیا, تذکرہ بھی کیا کئی تقریروں. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے, آخر اور ظاہر اور باطن, کہتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے پر نص قطعی قرآن سے اس کفر کو, شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا آدمی بولتا ہے بہت اچھا درس دیتے ہیں. میں کئی جگہ بولتا ہوں کہ انگلش کو اگر مل جائے بلائیے, درس بہت اچھا دے گا. کوئی مولوی نہیں دے پائے گا. ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں, بڑے علماء بھی نہیں دے پائے. تو اچھا بیان صحیح ہو ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے معیار یہ نہیں ہے. ورنہ مرزا غلام قادیانی کے اندر بولتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی صلاحیت کی کچھ لوگ متاثر تھے. کوئی قوم کتنی بھی باطل ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, سب ایک سے ایک قابل لوگ وہاں ملیں گے آپ کو. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے شخصیات بہت اچھا درد دیتے ہیں تو وہ اب کو بھی بک رہے ہیں تو ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں, صحیح حدیثوں کا رد کر رہے ہیں, ہم کو پسند کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہمارا نوجوان پیچھے جا رہا ہے, اور مجھے بحث کر رہا ہے, بولنے لوگ بزدل ہیں, بولنے لوگ رد نہیں کرتے.
آپ کی یہ کفریات شرکیات کی وجہ سے ہم پر جو اللہ کا عذاب اور وبال آیا ہوا ہے، اور ہم اور آپ خاموش ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں مسجدوں میں فلاں میں، آپ کا بچہ شرک کر رہا ہے، آپ کا بچہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ سے بیچانے کے بل نہیں آتا، آپ مسجد کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، جماعت کے ذمہ داروں پر تنقید کر رہے ہیں، چھوڑیے اس کو، ان کو طاقت دیجیے، اپنے بچوں کے مستقبل اور جہنم میں جانے سے بچائیے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ ظلم ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور میں عرض کروں، میں نے بیچ میں جملہ کہا، اہل حدیث جماعت کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم میں نہیں جانتا کہ کیا کسی نہ کسی شکل میں شرک والا ظلم پایا نہ جاتا، یہاں کوئی دوسرے لوگوں کو برا نہ مانے۔ اللہ کے گھر میں منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر منہجی اعتبار سے آج صرف جماعت اہل حدیث ہے جہاں آپ کو شرک نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ جماعت اہل حدیث اور اہل حدیث کے مسئلہ کو سمجھتے نہیں ہے، جانتے نہیں، جاہل ہے، ورنہ جہاں بھی دیکھ لیجیے فضائل اعمال اٹھائیے، تفہیم القرآن میں بھی آپ عقیدے کی کہ انحراف سے پاک نہیں پائیں گے، رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کی تصریح پڑھیے، اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں پڑھیے، فلاسفہ اور اہل منطق اور اہل عقل کا فرق کا قول پیش کیا گیا ہے، قرآن حدیث والا موقف صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین اور امت کا متفقہ عقیدہ پیش نہیں کیا گیا۔ معلوم ہے خلافت ملکیت اٹھائیے، امت کے متفقہ عقیدے کے خلاف صحابہ کرام پر تنقید ہوئی، ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں، علی انجینئر بھی کہتا ہے، صحابہ پر حرف اٹھاتا ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، عائشہ پر تنقید کرتے ہیں، ہمارا نوجوان پسند کر رہا ہے۔ سمجھ لیجیے ایک صحابی کو بھی اگر آپ سے نقد و تنقید کی تو آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے صرف، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جاہل لوگ وقت کے جدید دور کے خارجی عوارضی، تاریخ کا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ صحابہ سے راضی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر نقد کرنے والے؟ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، رسول پر اعتراض، رسول نے کہا کہ ایک صحابی کو بھی برا بلا نہ کہنا، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پہلا ظلم ہے اللہ کے حقوق کی میں حق تلفی کر کے دوسرے کو اللہ کا حق دینا، اللہ کے جیسا کسی اور کو ماننا، اللہ عالم الغیب ہے کسی اور کو مان رہے ہیں، وہ اور کو بھی مان رہا، اولاد دینے والا اللہ ہے کسی اور کو بھی مان رہے ہیں آپ، وہ چاہے دینے والا مانے یا واسطہ بننے، دونوں طریقے پہ یہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ دوسرا ظلم یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو یہ کرو، یہ دین کے احکامات ہے، یہ ایمانیات ہے، فرشتے پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت پر، جنت اور جہنم کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں، اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے حق کی تلفی کر رہا ہے۔ پھر دوسرا نبی کا حق آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنا، آپ کی سنت کو جاننا، ماننا، اس پر عمل کرنا، آپ کے قول کو دوسروں کے قول پر، آپ کی سنت کو دوسروں کی سنت پر ترجیح دینا، وہ امام ہو، پیر صاحب ہو، باپ دادا ہو، فلاں ہو، ہماری اپنی عقل اور دماغ ہو، ہمارے عقل اور سمجھ کے خلاف سنت اور حدیث آ گئی تو مان لینا اسے، یہ نبی کا حق ہے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی سنت آ جاتی ہے اس کو چھوڑ کر امام کی بات کو مان رہا ہے کہ میں تو فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، یہ مانوں گا، قرآن حدیث کی تعلیم آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو ڈاکٹر اسرار بہت اچھا درد دیتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں لیکن انہیں کی بات مانوں گا، پیر صاحب کی بات مانوں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہی مانوں گا، وہی حلال وہی حرام جو انہوں نے کہا۔ اگر ایسا مان رہا ہے تو وہ اللہ اور رسول کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے فلاں کی تقلید کر رہا ہے، فلاں کا قول اور اصول مان رہا ہے۔ میرا سوال ہے کہ آج مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں اور آپ کے اوقاف کو لوگ چھین رہے ہیں قانون بنا کر، آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کوئی صرف زبانی جمع خرچ اور دکھاوا ہو رہا ہے مہذب دنیا کی طرف، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، منظر ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے، دوائیوں سے محروم، پانی نہیں مل رہا ہے کئی جگہوں پر، اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہم بھی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کیا کہ اللہ کے جناب نے شہید کی زید کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مظلوم ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ عورت اندھی ہو تو زمین میں مر جائے؟ اپنے آپ کو مستضعف آباد بنائیے، ہم رشتہ کاٹ رہے ہیں، اللہ دعا نہیں قبول کرتا رشتہ کاٹنے والے کی، ہم حرام کھا رہے ہیں، اللہ دعا نہیں قبول کرتا حرام کھانے والے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اس کے بعد رسول کے حقوق کو مارنا، دوسروں کو لینا، وہ جگہ جگہ پہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں 2-4 منٹ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد
آپ رشتے اور حقوق میں آئیے. ماں باپ کا حق ہے سب سے زیادہ ان سے صلہ رحمی کرنا, اس سے سلوک کرنا. ماں باپ کے بعد بھائی بہن قریبی رشتے دار اور دوسرے جتنے ہیں ان سب کے حقوق کی ادائیگی کرنا میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں, یہ انصاف ہے. اور ان کے حقوق میں کمی کرنا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا, بے ادبی کرنا, بہانے بازی کر کے ارے میرے ابا الگ ہے, مجھ کو معلوم ہے ماں باپ کو کہنے سے بھی اللہ نے منع کیا لیکن میرے ابا الگ ہے. آپ کے لیے الگ اسپیشل آیت آنی چاہیے تھی. اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابا ایسے رہیں گے؟ معلوم تھا, پھر بھی کہا کہ حکومت بولو. آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں بے ادبیاں ہو رہی ہیں, کتنی خدمت انجام دے جا رہی ہیں. جب آپ اپنے ابا اور اماں کا حق ادا نہیں کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے درد رکھتا ہوں. وہ آ جائے آپ کے گھر میں تو آپ اس کے ساتھ بھی ظلم کریں. جب آپ اپنے سگے بھائی کا حق مارتے ہو, اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہو, تو وہ تو دور برما میں ہے, فلسطین میں ہے, کسی اور شہر میں ہے, اس کے آپ خیر خواہ بن جائیں گے؟ جھوٹے ہیں آپ کے گھر میں اور پڑوس میں اور رشتے داری میں اور مسجد میں جو مسلمان ہیں جو غریب ہیں اس کا خیال نہیں کرتے, اور وہاں کے مسلمان کے لیے دعائی دیتے. سوچیے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے زیادہ ہے, ویسے اشارے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تو اس بھائی کے لیے صرف ہم احتجاج کر کے حق دلا دیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حاکم درست ہو, تو جیسا کہ میں نے اللہ نے کہیں کا اشارہ کیا کہ قرآن کی آیت کے کہ اعمال کو حکام, تمہارے حکام تمہارے اعمال ہے, جیسا عمل کرو گے ویسے تمہارے حاکم بنیں گے. تم اگر ظلم کرو گے تو تم پر ظالم ہوں گے, تم چال بازیاں کرو گے تو تم پر چال باز حاکم متعین ہوں گے. یہ ان کے قول میں ہے تفصیل سے. تم لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرو گے تو تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرے گا تمہارے ساتھ مکر و فریب کریں گے. پھر آپ آگے جائیے ظلم کی اور شکلیں. میں نے جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا مال, تمہاری عزتیں, تمہارے جان ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. کیسے؟ جیسے کہ آج کا دن حج کے موقع پر کہا تھا, آج کا یہ دن حرمت والا ہے, یہ شہر حرمت والا ہے, یہ مہینہ حرمت والا. ایسے ہی حرمت اب اگر کوئی کسی کو غیبت کر رہا ہے تو ایک مسلمان کی حرام کی ہوئی عزت کو نیلام کر رہا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ ظلم ہم روز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں گھر گھر میں ہو رہی. تو ایک دن سوچیے اپنے گزشتہ ایک مہینے میں دوسروں پر ہم بہت تنقید کر دیتے ہیں, قابلیت بتاتے ہیں, مولوی صاحب نے یہ کہا اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا. ایک مہینے میں کہہ رہا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جائزن, اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی, کوئی ایسا دن گیا کہ جب ہم نے غیبت نہیں کی, ایک دن چغلی نہیں کی. روز ہم اللہ کی نافرمانی کریں, ظلم کریں اور یہ امید رکھیں کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا, یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. تو لوگوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں, کسی کو دھوکہ دے کر خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. ہمارا مسلمان جو دھوکہ دے کے دھندا کرے گا نہیں ہو سکتا, لیکن کر رہے ہیں, سود بیاج کا لین دین کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مطلب غنی ظلم, آپ نے کسی سے پیسہ لیا ادھار قرضہ, اب اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول یہ ظلم ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ہر چھوٹا بڑا گناہ ظلم ہے. آخر میں ظلم کی 3 قسموں کا سرسری ذکر کرو. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں بھی ظلم کریں, 2 عورتیں ہیں تو ان میں سے انصاف کرو, اولاد میں انصاف کرو. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا. ایک آدمی پنچ ہے, قاضی ہے, اس کے سامنے 2 جھگڑے والے آ رہے ہیں, ان کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا. آپ قرآن کی حدیث کی تفسیروں کو دیکھیں کہ ظلم کی کتنی شکلیں ہیں جس کو اللہ نے واضح طور سے کہا یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نعمان بن بشیر آئے, کہا میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے یہ غلام دیا تحفے میں, کہا دوسرے بیٹے کو بھی دیا, نہیں آپ گواہ بنانے آیا تھا, کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بنتے. آج ہم کتنے لوگ ہیں جو ظلم پر گواہ بنتے ہیں. ہمارے سماج میں گناہ ہو رہا ہے, غلطی ہو رہی ہے, ہم رد کر سکتے ہیں. شرک ہو رہا ہے, جانتے ہیں شرک ہے, بولتے بھی نہیں ہے, سمجھانے کی کوشش, جو بولتا ہے اس کو اس کی کہاں پوچھتے ہیں. ارے مولوی صاحب سے اختلافی بات کرتے ہیں, ظلم کو ظلم کہنے والے کے خلاف ہے آپ, تو اللہ تعالیٰ آپ کا موافقت کیسے کرے گا؟ تو ایک ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ظلم سے منع کیا. ظلم کے 3 دیوان ہیں. ایک وہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, شرک اور کفر اکبر, شرک اکبر. اس پہ آدمی مر جائے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, آپ نے 1000 بار سنا ہے, 2000 بار سنیے اور بچوں کو سنائیے. یہ سبق ہمیشہ تازہ رکھیے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم کچھ بھی کر لیں چلے گا, شرک نہیں کریں گے کبھی جہنم سے. اللہ کے رسول نے نبی سے کہا آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد. بہت بڑے کارنامے نبوت کے, لیکن ایک گناہ اگر شرک والا آپ کر دیے سب کو برباد ہو جائے گا. لوگ بولتے ہیں کہ کس نے کیا ہے تو ایک برائی سے کیا ہوتا ہے, اگر وہ برائی شرک ہے ساری نیکیاں تباہ, کوئی قبول نہیں ہوگی, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا.
تو ایک دیوان وہ ہے شرک ظلم کا جو معاف نہیں ہوگا، وہ شرک ہے، کفر ہے. اور ایک دیوان وہ ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں، بندے کا بندے پر ظلم کرنا، کسی کی زمین کھا لی، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کا کوئی حق مان لیا، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، کوئی اور ہو. ہاں اب یہاں ہم کوئی زمین مار رہے ہیں، وقف کی زمین کو غلط استعمال کر رہے ہیں، یا ہماری وقف کی زمین کو حکومت جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ سب آ گیا. اب وہ کافر ہے، نہ مانے، لیکن انجام تو ان کا بھی ہونا ہے اللہ کے قاعدے سے. وہ نہ مانے آج ہماری بات، ہاں ان کا بھی انجام ہوگا. کوئی اگر ظلم کرتے ہوئے کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے، دہشت گردی کی واردات انجام دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں بچے گا نہیں. اور پھر اس سازش کے تحت کس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیے. پورا ہندوستان سمجھ رہا ہے، کچھ لوگ اشارے کنارے میں بول بھی رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا فائدہ ہے، کس کا نقصان ہے. نقصان مسلمانوں کا ہے، نقصان کشمیریوں کا ہے، جو کل پرسوں 2 دن پہلے واقعہ ہوا. کیا کس نے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے وہی لوگوں نے جن کو فائدہ دکھا ہوگا. اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور حقیقت کو بے نقاب کرے، اور جو مظلومین ہیں اللہ ان کو صبر دے دے. ہم کو اور آپ کو ایسے کردار کے مظاہرے کی توفیق عطا فرمائے کہ ظالم اور مظلوم کو سمجھ میں آئے کہ سچائی کہاں ہے. چنانچہ یہ دوسرا جو ظلم کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں جب تک کہ حقدار کو حق نہ دلا دے. ایک آدمی نے ایک آدمی کا حق کھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم میں جانے نہیں دے گا. بخاری مسلم کی حدیثوں میں جب تک کہ اس کا حق اس کو دلا نہ دے، اس سے حق لے نہ لے. یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. آپ توبہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں توبہ اس وقت قبول ہوگی جب آپ بندے سے معاملہ صاف کروائیں گے. آپ نے کسی کا مال کھا لیا اور اللہ سے مسجد میں جا کے بولے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کا معاملہ کلیئر نہیں کریں گے. تیسرا وہ ظلم کا دیوان ہے یا حصہ قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کرے. یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے اور بندوں کے بیچ ہے، یعنی حقوق اللہ میں جو انسان نے گناہ کیا، غلطیاں کی. وقت زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور ہمارے اس ملک کے غیر مسلم بھائیوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ اسلام ظلم کو کسی بھی سطح پر جائز نہیں کہتا. وہ چاہے ایک مسلمان کے حق میں ہو یا غیر مسلم. یہاں تو میں نے جیسا کہا چونٹی اور بلی کو بھی بلا وجہ مارنا منع ہے، کسی چڑیا کو مارنا منع ہے نشانے کے لیے. تو کسی بے گناہ انسان کو مار دینا یہاں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگرچہ ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا بھی جانتا ہے، لیکن پروپیگنڈے کا شور ایسا مچایا جاتا ہے کہ سچائی دب جائے اور جھوٹ کو پھیلایا جائے. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم سیریس ہوں. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں مختلف موقعوں پر کہ مسلمان ہم اور آپ، ہم پر جب کوڑے چلتے ہیں عذاب کے، کہیں بلڈوزر چلتا ہے، کہیں کوئی مسلمان گرفتار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، قتل ہوتا ہے، تو ہم تھوڑے سے فکر مند ضرور ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم حقیقت میں زندگی میں سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں. وہ جو ہر قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے تو یہ اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد ملے گی، وہ ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ موجودہ دور کے ہر قسم کے عذاب، فتنے اور پریشانیوں سے ہم کو، آپ کو، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بر